فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين. قدرت المسلمين والمغربين جد الحسن والحسين والقوم ثم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين المنتظرين المنتظرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وكتابه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن ننزل الذكر وإنا له لحافظون. صلوات الله قرآن مجید میں ارشاد القدس ہو رہا ہے. وہاں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہمیں بھی اس کی حفاظت کرنے والے. عزیزوں، گزشتہ مجالس میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی کہ پروردگار عالم کی وحی اور اس کے کلام کا معدن اہل بچر سے یہ وہ محل ہے علم الہی کا کہ ان کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جاتا ہے. مقصد خلقت میں فرق ہے. ہمارے لیے کہا جا رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں خلق کیا ہم نے انسان کو اور جنات کو مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. یعنی ہمارا مقصد خدمت اللہ کی عبادت ہے، اس کی بندگی. مگر جب بات ان ہستیوں کی آتی ہے پروردگار اعلان کرتا ہے کہ تم تو کنز المخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فحمقت ان عرف فخلقت. مجھے یہ محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور کی تجلی سے کچھ عظیم ہستیوں کو پیکر وجود بخشا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور آل محمد کے بیچ میں کوئی تقابل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارا مقصد خدمت عبادت ہے، ان کا مقصد خدمت اللہ کی معرفت ہے.
اللہ کی طرف کوئی بھی سورہ آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس سورہ میں آل محمد کی فضیلت اور ان کا مرتبہ آپ کو نظر آئے۔ خود مولا کائنات کا بیان ہے کہ قرآن مجید کے 4 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں اللہ نے احکام بیان، دوسرا حصہ وہ ہے جس میں پروردگار عالم نے انبیاء کے قصے بیان، تیسرا حصہ وہ ہے جس میں پروردگار عالم نے ہمارے شیعوں اور ہمارے محبوں کی فضیلت بیان، اور چوتھا حصہ وہ ہے جس میں پروردگار عالم نے ہمارے دشمنوں کو لعنت کی، اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ 4 حصے قرآن مجید کے ہیں، قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف ہم سے مخصوص ہے۔ بلکہ اگر آپ متوجہ ہو گئے تو ایک جملہ کہوں کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف ہی نہیں بلکہ نقطہ بھی ہے جو ہے مخصوص ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے میرے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہوگا آج طبیعت کافی حد تک ناکام ہے اور میرا بدن جو ہے وہ ٹوٹ رہا، مگر یہ ذکر اہل بیت کی برکت ہے تو میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ آج میں مجلس کو خطاب کر سکتا۔ بہرحال ان کے حق میں بولنا وہ مشکل کشا ہے، مدد کریں گے، اس لیے بہت لمبی چوڑی تقریر کی معذرت کے ساتھ آج میں اپنی طبیعت کے ذریعے مختصر آپ کو خدمت میں عرض کروں گا۔ دعا دیجیے کہ کل سے طبیعت بالکل حل ہو جائے تو انشاءاللہ جس طریقے سے گفتگو ہوتی رہی ہے ویسے ہی ہوگی۔ ایک صلوات اور محمد قرآن اور اہل بیت یہ 2 چیزیں ہیں جو نبی ہماری ہدایت کے لیے چھوڑ دی۔ اگر خالی قرآن کافی ہوتا تو نبی کبھی اہل بیت کا لفظ استعمال نہ کریں، مگر اگر آپ حدیث ثقلین کا غور کریں شاید جو فکر ابھی تک آپ کے اذہان عالیہ سے نہ ٹکرائی ہوئی وہ میں آپ کی سماعت کے لیے دوں۔ حدیث وہ ہے جو پیغمبر کے زمانے کی سب سے آخری حدیث، اس کے بعد نبی نے کوئی حدیث ارشاد نہیں فرمایا۔ قرآن غدیر میں تمام ہو گیا، مکمل ہو گیا، پیغمبر میں غدیر میں اور وقت آخر اس حدیث کو جسے اجلاء علماء اہل سنت نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن داؤد میں بھی ہے، وہ کتابیں جن کے آگے مسلمان صحیح کا لفظ لگاتے ہیں، جن کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے، ان سب میں یہ حدیث درج ہے۔
حدیث کیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عبرتی اہل بیتی۔ توجہ رکھیے گا، ایک ایک لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ انی میں، تارکن چھوڑ رہا ہوں، فیکم تم میں، ثقلین دو وزن۔ کبھی موقع ملا تو اس کی تشریح کروں گا، ابھی یہ میرا موضوع نہیں، صرف یہ لے لیجیے مجھ سے تبرک و انعام کہ ثقلین کا مطلب وزن ہی نہیں، دو وزن چھوڑ رہا ہوں۔ پہلا وزن کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ دوسرا وزن کیا ہے؟ وہ عطرتی، عطرت جو کہ میرے اہل بیت ہیں، وہ عطرتی اہل بیتی۔ کائنات کے رسول کا اس حدیث میں یہ ایک لفظ عطرت ساری غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں آپ نے محسوس نہیں کیا، میں نے کہا دیکھیے تقریر مختصر ہوگی لہذا آپ پوری طرح متوجہ رہیں، مجھے تکرار کا شکار نہ ہونا۔ کائنات کے رسول کا اس حدیث میں ایک لفظ عطرت پوری عقیدے کی بنیاد ہے، پورے عقیدے کی بنیاد۔ ابھی آپ کہیں گے وہ کیسے سمجھتا؟ مسلمان الجھا کہاں ہے؟ اس کی سمجھ میں کتاب اللہ سے قرآن آ گئے، عطرت میں الجھ گئے، اور کہا اہل بیت تو نبی کی ازواج بھی تھی، وہ بھی گھر میں رہتی تھی، تو لہذا ان کو بھی کہا جائے۔ اگر کبھی خالی اہل بیت کہتے تو ہو سکتا تھا کہ کسی چور دروازے سے آپ انٹری کرا دیتے، مگر نبی نے اہل بیت کا لفظ بعد میں رکھا، عطرت کا لفظ پہلے رکھا۔ میرے مولا مجھے طاقت دیجیے گا، میں بات پہنچا لے گا۔ نبی نے اہل بیت بعد میں کہا، عطرت پہلے گا۔ میں نے کل کہا تھا لغت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ڈکشنری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ڈکشنری میں جو لفظ ہوگا اس کے جو معنی ہوں گے وہ سامنے ہوں گے۔ اب آپ پریشان ہو، حیران ہو یا خوش ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی کا عطرت کے لفظ استعمال کر کے اہل بیت کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ عطرت کو دیکھنا پڑے گا۔ توجہ، جب ہم نے عربی کی لغت اور ڈکشنری میں، المنجل میں، القاموس وغیرہ میں عطرت کے معنی دیکھے تو عطرت کے معنی ہیں اولاد کے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جتنے بولے انہیں میری طرف سے داد ہے، جو نہیں بولے، جو بولے ان سے پوچھ لیجیے گا کیوں بولے تھے۔ عطرت کے معنی ہے اولاد، عطرت کے معنی ہے بیٹی، عطرت کے معنی ہے بیٹا۔ نبی کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان قرآن کے ساتھ اپنی عطرت یعنی اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو کہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب آپ اگر کہتے ہیں کہ ازواج بھی اہل بیت میں ہیں تو کیا آپ انہیں نبی کی بیٹی بنا رہے ہیں؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بہت کرے کتنی بڑی بات ہے۔ نبی نے کہا میری عطرت میرے اہل بیت، عطرت اولاد، بیٹی، بیٹا، نواسے، ان کو عطرت کہا جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے اپنی زوجہ کو دیکھ کر وہ لفظ استعمال کر دیا جو وہ اپنی بیٹی کے لیے استعمال کرتا ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ صلوات ہے محمد و آل محمد پر۔ آپ لوگ واٹس ایپ اور فیس بک کی دنیا کے لوگ ہیں، سب کچھ جانتے ہیں کہ اکثر محبت میں
कैसे कैसे लोग इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। होश के नाखून लीजिए, अगर इसकी तकरार हो जाएगी तो आपको तलाक देने की जरूरत नहीं, तलाक हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि तरक्की पहले हो। अब बड़ी एक कमाल की बात है, यही बात आपके लिए एकदम से अलग हटके। अब एक बात और, नबी क्या कह रहे हैं? कुरान और अहले बैत दो चीजें मैं छोड़ जा रहा हूं, इन दोनों से मुतमस्सिक रहो, इनके दामन को पकड़ो तो हरगिज हरगिज अन लबादी, मेरे बाद गुमराह नहीं होगी और मुझसे जन्नत में आगे चलोगे। यानी हर मुसलमान के जन्नती होने का सर्टिफिकेट ये है कि वो कुरान और अहले बैत दोनों का दामन पकड़े रहे। और क्या कहना, ये नबी कह के जा रहे हैं, हर मुसलमान के बेहिश्ती और जन्नती होने का सर्टिफिकेट ये है कि वो कुरान और अहले बैत दोनों का दामन पकड़ा रहे। अच्छा, तो आप तो बड़े कुरान वाले, खाली कुरान की बात नहीं, अहले बैत को भी मानो। ऐसा नहीं है कि अक्सरियत हमारे भाइयों की अहले बैत को नहीं मानती है, मगर ये कहती कि हम भी अहले बैत को मानते हैं। नहीं, ये जुमले को भी आपने गौर नहीं किया, हम भी अहले बैत को मानते हैं। अमा इसी भी में निफाक है, ये क्यों नहीं कहते कि हम भी अहले बैत को मानते हैं? ये भी में तो निफाक है, हम भी मानते हैं, यानी औरों की भी गुंजाइश है जिन्हें आप मान रहे हैं, जिन्हें आप तस्लीम कर रहे हैं। एक रवायत सुनिए, किताब का नाम है रियाजुन नज़ारा। हमारे अहले सुन्नत भाइयों की लिखी हुई किताब, उसमें लिखा कि एक साहब अहमद इब्न हंबल के पास, एक साहब ने बल्कि उनके बेटे अहमद इब्न हंबल के पास, और उनसे आके कहा कि आपकी नजर में सहाबा में सबसे ज्यादा मर्तबा किसका? तो जाहिर है जिसकी उसे बेटे को तवक्को थी, उम्मीद थी, उम्मीद थी, उसी का नाम ले लिया का फला था। उसने कहा दूसरी मंजिल पर कौन है? दूसरे साहब का नाम ले लिया। क्या तीसरी मंजिल पर कौन है? तीसरे साहब का नाम ले लिया। अब वो सोच रहा था कि चौथी मंजिल पर ये हस्बे आदत नाम मौलाए कहना कलेंगे। जब उसने पूछा तो इन्होंने अब्दुर्रहमान इब्न औफ का नाम ले लिया। फिर पांचवी मंजिल पर पूछा, उन्होंने किसी और का नाम ले लिया। जब 6 और 7 तक मामला हो गया तो एक मर्तबा लड़का अपने बाप से कहता कि आपने अली की अदावत की हद खत्म कर दी। अरे बहुत तवज्जो जा रहा, आपने अली की अदावत की हद खत्म कर दी। पहले मंजिल पर किसी का नाम लिया, मैं चुप रहा। दूसरी मंजिल पर नाम लिया, मैं चुप रहा। तीसरी मंजिल पर नाम लिया, मैं चुप रहा। चौथी मंजिल पर नाम लिया, मैं चुप रहा। हालांकि मुझे हैरत हुई, कहीं इस फेहरिस्त पे अली का नाम ही नहीं है। एक बड़ा बाप बेटे से कहता है, कमबख्त तुझे सवाल पूछने की तमीज ही नहीं है। तूने मुझसे सहाबा के बारे में पूछा था, अहले बैत के बारे में नहीं पूछा था। एक सवाल मोहम्मद वाले मोहम्मद का। तो अली सहाबा में नहीं है, अगयार की नजर में भी अली अहले बैत में है।
اللہ. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ اہل بیت کی پہلی فرد مولائے کائنات. جو قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام لے اس کی نجات پکی ہے. نبی کی ضمانت ہے بھائی, اس کی نجات پکی ہے جس نے قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام لیا. یہ بتائیے, یہ تو طے ہو گیا کہ اہل بیت کی پہلی فرد مولائے کائنات. یہ قرآن کہاں آیا ہے؟ کہاں آیا قرآن؟ کس کے دل کو اللہ نے اپنے کلام بلاغت نظام کا رہن بنا دیا؟ کس کے قلب کو قرآن اتر آیا؟ تو قرآن میں نزل بروح الامین علی قلبک. کاش میں بات پہنچا دیتا. نزل بروح الامین علی قلبک. ہم نے روح الامین کے ذریعے اس قرآن کو اپنے حبیب کے قلب پر نازل کیا, دل پر نازل کیا. توجہ, یعنی نبی کا وجود قرآن. میرا مولا مجھے طاقت دیجیے. ایسا نہیں کہ علی کا وجود قرآن نہیں, علی کا بھی وجود قرآن ہے, کیونکہ قرآن اور اہل بیت دونوں برابر ہیں. لہذا جو لوازمات قرآن کے لیے وہی لازمات اہل بیت کے لیے, اس میں فرق کوئی نہیں. ایک قرآن ثابت ہے, ایک قرآن ناطق ہے. مگر میں نے فیصلہ کیا کیا روایت سے کہ اہل بیت سے مراد پہلی فرد مولائے کائنات. ذہن میں رکھیے گا, قرآن وجود ہے رسالت مآب کا. جو مسلمان خالی قرآن و اہل بیت کو اپنی حیثیت کے مطابق فالو کرے, اطاعت کرے, وہ تو جنت میں چلا جاتا ہے. اور وہ حسبی جس نے قرآن کی شکل میں محمد کو پالا اور اہل بیت کی شکل میں علی کو پالا, اس ابو طالب کو کیا کہیں گے؟ ہمیں قرآن کا پڑھنا اور ہے, اہل بیت کا ماننا اور ہے, مگر قرآن کو اور اہل بیت کو پالنا اور ہے. محمد وآل محمد کا آپ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہم آپ سے کوئی پوچھتا ہے؟ نام خالی آپ کا عبدالغفور ہوتا ہے, کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. خالی آپ کی نجات کی دلیل یہ کہ رمضان میں تراویح پڑھ لیں اور آپ جنت میں چلے جاتے ہیں. آپ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا, پڑھا تو کب پڑھا, کس وقت پڑھا. بھائی ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ذرا سا پیسہ آتا ہے, بلڈنگ بن کے تیار ہو, اس بلڈنگ کے اوپر قرآن کی ایک آیت لکھی ہو, ھذا من فضل ربی, یہ میرے اللہ کا فضل ہے. بچہ نکلا باہر, مولانا کو ادھر سے گزر ہو رہا تھا. بچے سے پوچھا, بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبدالغفار ہے. اچھا, گھر کون سا ہے؟ کہا یہی گھر جہاں سے میں نکل رہا ہوں. کہا بیٹا تمہارے ابا نے کلمہ پڑھا ہے؟ آپ کو بہت دیا, تمہارے ابا نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ لڑکا ہوگا, مگر کہے گا آپ کو مولانا بنا کس نے دیا؟ جس گھر سے نکل رہا اس پر عبارت لکھی ہے قرآن کی, نام عبدالغفار بتا رہا ہوں. اس کے بعد آپ ہم سے پوچھ رہے ہمارے ابا نے قرآن پڑھا, ہمارے ابا نے کلمہ پڑھا. تو اما جو مسلمان کے گھر سے نکلتا ہے, جب اس بچے سے نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارے ابا نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا, کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا, تو جو بیٹا خدا کے گھر سے نکل رہا ہو, جس کا بیٹا نکلی رہا ہو خدا کے گھر سے,
اللہ اکبر، اس کے لیے کلمہ، اس کے باپ کے لیے پوچھنا، اس کے پیچھے بڑی کانسپریسی ہے۔ ابو طالب کے لیے بڑی بحث ہوئی کہ علی کے باپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، اوروں کے باپ کے لیے بحث نہیں ہوئی۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ارے باپ پتا ہو تو بحث کی جائے۔ ایک سلوات بھیجے محمد محمد ایسی منزل تک لانا تھا۔ مولا آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ دیکھیے کل میں نے کہا کہ قرآن کا محل زمانی و مکانی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ آج ایک آیت آپ کو سناؤں گا، اب یہی موضوع کے عنوان سے شاید آج کی مجلس کا انعام ہو جائے۔ ایک بلند ترین صلوات بھیجنا محمد وعلی محمد۔ حضرات اور سورہ واقعہ میں اللہ نے اپنا قرآن کا تعارف کر رہا ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم کا کلام ہے۔ اللہ کریم ہے، یہ اس کریم کا کلام ہے۔ قرآن کا خود اللہ تعارف کرا، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فِي کتاب مکنون۔ یہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ یہاں سے آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ قرآن اور ہے، یہ چھپی ہوئی کتاب اور ہے۔ قرآن چھپی ہوئی کتاب ہے، یعنی قرآن اس کتاب میں جسے کسی نے دیکھا نہیں، جس پر اللہ کا حجاب پڑا۔ میں اتنے بڑے مجمع سے سوال کروں اذا خانے میں، وہاں مسجد میں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ سب مومنین ہیں، مگر آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ ہال ہے، تو آپ میں ہال ہے یا آپ ہال میں ہیں؟ آپ میں ہال ہے یا آپ ہال میں؟ کہا صاحب ہم ہال میں ہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہال بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں۔ اب میں اس سے زیادہ نہیں وضاحت کر سکتا بھائی۔ ہال بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کتاب نہیں ہے، کتاب مکنون میں قرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب مکنون کوئی ایسی حقیقت ہے جو قرآن سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ موضوع میں نے ایک دو دن اگر موقع ملا تو وضاحت کروں گا، ابھی چھوڑ رہا ہوں۔ اتنا سمجھ نہیں کہ کتاب مکنون کوئی ایسی شے ہے جو قرآن سے بڑی ہے، اس کی حقیقت، اس کا حجم، اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ قرآن سے بڑا۔ اچھا اللہ کہہ رہا ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کتاب کو، قرآن کو نہیں، قرآن کو تو سب چھوتے ہیں، کہ یہودی نہیں چھوتا۔ یہ دو تفتیوں کے درمیان اصل میں قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کی نقل ہے۔ اصل قرآن کتاب مکنون میں ہے، اور معصوم فرما رہے کہ اس چھپی ہوئی کتاب کو طاہر نہیں، مطہر کے علاوہ کوئی اور چھو نہیں سکتا۔ یہ مطہر کون ہے؟ جن پر اللہ نے آیت تطہیر کی مہر لگائی ہے۔ ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ یہ کتاب ذہن میں رکھیے گا۔
ایک آیتوں کو پڑھنا. حامیم یہ حروف مقطعات کوڈ ورڈ اللہ اور بندے کے درمیان راز و نیاز کی گفتگو ہے. تم کہتے ہو ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہم ایک حرف کی تم تشریح نہیں کر سکتے اگر لسان اللہ کی تائید نہ. حامیم والکتاب المبین, قسم ہے حامیم. کسی نے معصوم کو پوچھا مولا یہ حامیم کیا ہے؟ کہا حقیقتیں تو بہت ہیں, مختصر سن لو کہ حامیم نام محمد کا قطع ہے, یعنی محمد میم ہے میم دال, میم اور دال کو ہٹا دیا, پہلے سے میم کو ہٹایا, آخری سے دال کو ہٹایا, بیچ میں جو بچ گیا قل اسے کہا حامیم. یہ معصوم فرما رہے ہیں, کون ان باتوں کو گفتگو کر سکتا؟ حامیم یعنی اے میرے حبیب, اے میرے نبی جس کی ذات کو میں نے قرآن کا مرکز بنایا. والکتاب المبین, مجھے کتاب مبین کی قسم. ارے یہ کتاب مبین وہی امام مبین ہے. ابھی وضاحت ہوگی انشاءاللہ, آپ خود بولیں گے. میں نے کہا نا آج کی مجلس کا انعام ہے حامیم والکتاب المبین. میرے حبیب کتاب مبین کی قسم. سر اٹھائیے اللہ جعلناک قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. میں نے قرآن کو عربی زبان میں بھیجا تاکہ تم عقل استعمال کرو. یہی میرا موضوع ہے نا کہ جب تک عقل استعمال نہیں ہوگی ذکر پر فکر نہیں ہوگا. پھر سنیے میرے حبیب روشن کتاب کی قسم. ہم نے کتاب مبین کا مطلب واضح روشن کتاب کی قسم. میرے مولا مجھے طاقت دیجیے گا, افکار بہت تھے, طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے, ورنہ میں بات کرتا. چلیے پھر کبھی انشاءاللہ کہ روشن کتاب کی قسم, کتاب المبین انا جعلناک قرآنا عربیا, ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل دوڑاؤ. سر اٹھائیے گا, مالک یہ قرآن ہے کون جسے تو نے عربی میں نازل کیا؟ جیسے وہاں کہا تھا سورہ واقعہ میں انہ لقرآن کریم, قرآن کریم ہے, ویسے ہی یہاں کہا انہ فی ام الکتاب, یہ قرآن ام الکتاب میں ہے. میرے مولا نہیں, بات ابھی میں نہیں, میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, میں پہنچا نہیں. انہ فی ام الکتاب, یہ قرآن ام الکتاب, کتاب کی ماں میں نہیں. ام کے معنی بتا چکا, اصل کے. یہ کتاب کی اصل میں ہے, ام الکتاب. میرے مولا مجھے طاقت دیجیے, یہاں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, مجھے ایک بات بتائیے, سورہ الحمد کے کتنے نام ہیں؟ سورہ الحمد کو الحمد بھی کہتے ہیں, فاتحہ بھی کہتے ہیں, شافی بھی کہتے ہیں, سبع مثانی بھی کہتے ہیں, اور اسے ام الکتاب کہتے ہیں. ارے قرآن سے نتیجہ دے رہا ہوں, آیت میں نے آپ کو سنا دی. اللہ نے کہا پورا قرآن جو عربی میں نازل ہوا وہ ام الکتاب میں ہے. وہ ام الکتاب کی حقیقت کیا ہے؟ سر اٹھائیے, لَطَعْنَا ہو لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, اس کی حقیقت یہ کہ وہ علی ہے اور حکیم ہے. ہمارے بڑے بڑے مراجع کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ یہاں علی الحکیم سے مراد اللہ نہیں ہے, ابو طالب کا بیٹا ہے. علی الحکیم لَطَعْنَا ہو لَعَلِيٌّ حکیم. اب جملہ سنیے گا, جیسے چاہے ویسے سن لیجیے, میں شکایت نہیں کروں گا. اس بیماری میں بھی اپنے جگر کی طاقت صرف کر کے کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ام الکتاب میں قرآن, ام الکتاب الحمد. ابن عباس سے مولا قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں, ابھی الحمد کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. ابن عباس سے کہا مولا قرآن کی تفسیر کوئی کیا بیان
नवाज और मोहम्मद वाला कहाँ से बात मैंने शुरू की कि नुक्ता नुक्ता अली से मुताल्लिक है। बस अजीजों, ये वो हस्तियां जिन्होंने कुरान का तहफ़्फ़ुज़ किया, कुरान को दुनिया वालों के सामने रखा। आले मोहम्मद का तक़ाज़ा ये नहीं था कि कुरान की तिलावत की जाए, आले मोहम्मद का तक़ाज़ा था कि कुरान से हिदायत हासिल की जाए। क्या कह रहा था यजीद? कैसा कुरान, कैसी हुई, कैसी किताब? ये तो माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह बनी हाशिम का एक ढोंग था हुकूमत अख्तियार करने की। उस वक्त उसके चेहरे से ये नकाब किसने उतारा? ये नकाब अबू तालिब के पोते ने उतारा। एक जुमला सुनिए, मुसलमान कहते हैं अरे क्यों ना कुर्बानी दे देते, रसूल अल्लाह के नवासे थे, रसूल अल्लाह के, हम इससे डिनाई नहीं करते हैं रसूल अल्लाह के नवासे, मगर सिक्के के दो पहलू होते हैं। खाली ननिहाल तक क्यों कि रसूल अल्लाह के नवासे? जबान में दम नहीं है, जबान चल जाती है कहते हुए कि अबू तालिब के पोते ने अबू सुफियान के पोते से इस्लाम को बचा लिया। ये कहते हुए मौत आती है। अबू तालिब का पोता जिसने दीन को अबू सुफियान के पोते से बचाया, वरना खत्म कर दिया था सब कुछ, तबाह हो गया था सब कुछ। क्या रह गया? हाँ बताओ, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां मेरे आका हुसैन ने। मैंने दिन में मसाइल पढ़े थे, ऊपर मैं चाहता हूं वही मसाइल, क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग आ गए, आपको सुना। वो हुसैन जो कुरान का महवर और मरकज, उसके दिल का सुकून है सकीना। आप जरा सा सोचिए कि कुरान नबी के दिल पर नाज़िल हुआ और हुसैन नबी के सीने पर आराम करते थे। एक जुमला कहने का जी चाह रहा है कि हुसैन नबी का दिल है, हुसैन नबी का दिल है और हुसैन की दिल की धड़कन सकीना। औलाद वालों का मजमा है, खुदा समझ किसी गम में न रुलाए। बीबी रबात की उजड़ी गोद के सत्ते में गोदे शाद रहे, आबाद रहे। कायनात में एक ही तो माँ देखी गई कि एक वक्त जिसकी मांग भी उजड़ गई, जिसकी गोद भी उजड़ गई। अदादारों, आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं। किताब का नाम है बराहीन साबातिया। इसके सफा 314 पर मैंने ये रवायत देखी, मेरा कलेजा फट गया। दस्तूर था इमाम हुसैन का कि हर नमाज से फुर्सत के बाद सबसे पहले बीबी सकीना के पास आता, बीबी सकीना के पास उन्हें अपनी गोद में बैठाते, सीने से लगाते, बसरे के खोर में खिलाते अपने हाथों। करबला में हुसैन जाने लगे, बच्चे ने बैन किया, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मकबल में चली आऊंगी बाबा। बच्ची खैमे में घुट घुट के मत रोना, जैसे आप रोते हैं वैसे ही रोइए, इसलिए कि चंद दिन रह गए हैं। और वही को अदादारों कयामत हो गई,
बच्ची हस्बे दस्तूर अपने बाबा का इंतजार कर रही थी। किस तरह इंतजार कर रही थी? सामने कुरान रखा हुआ था, बच्ची बैठी भी है, नन्हे नन्हे हाथों को बारगाह रब्बुल इज्जत में बुलंद किया और कहा परवरदिगार कभी ऐसा नहीं हुआ कि नमाज का वक्त आके गया हो और मेरा बाबा मेरे पास ना आया हो। मालिक असर का वक्त आया और चला भी गया, इतनी देर हो गई मेरा बाबा नहीं आया। क्या आज दस्तूर बदल जाएगा? क्या आज तरीका बदल जाएगा? बच्ची अपने खुदा से ये मुनाजात कर रही थी। बीच में कुरान है, इधर इतरत है, उधर खुदा है। अलगारो सुनो, इधर शिम्र में खुदा लानत करे मलूम पर 13 ज़रबों में, हाँ ऐसे ही रोकते हैं, 13 ज़रबों में। शबे जुमा में मसाइल में कमी नहीं करूंगा, 13 ज़रबों में सरे हुसैन पग से जुदा किया। इस बदल ज़हरा की कसम, हुसैन की जुल्फों को पकड़ा, पकड़ के सर को उठाया, उधर नहीं गया जिधर फौजें खड़ी थी, उधर चला जिधर हुसैन के खैमे थे। बच्ची इधर अपने बाबा को बुला रही थी, सुनना ना लोग, बच्ची अपने बाबा को बुला रही थी। इधर नागा बच्ची ने किसी के कदमों की आहट सुनी, बच्ची समझी शायद मेरा बाबा आ गया। एहतरामन कुरान को बंद किया, बोसा दिया, बच्ची उठी। उठने के बाद मेरे खैमा आई, आके देखती है कहीं भी बाबा नजर नहीं आता, गर्द ही गर्द है। बच्ची ने दाई जानिब देखा, बाई जानिब देखा, जब कहीं बाबा नजर नहीं आया, खुदा किसी बेटी को ये मंजर न दिखाए तो सकीना ने अपने आशूर करबला में देखा। एक मरतबा गर्द का दामन चाक हुआ, बच्ची ने देखा शेम हुसैन का सर पकड़े हुए है, गले से कटी हुई नसों से खून ताजा गिर रहा है। एक मरतबा बच्ची की तरफ शेम ने देखा, सकीना अपने बाबा का इंतजार कर रही थी, ये ले तेरा बाबा आ गया, ये कह के सरे हुसैन बच्ची की तरफ उछाला। बच्ची ने हाथ को फैला लिया, सर को देखा, हाय सकीना का मुकद्दर, पीने पे सोने वाली आज सर देखती है, सर पर सर रख दिया। ए बाबा वादा नहीं टूटा, आज आए तो इस तरह आए कि जिस्म महफल में है, सर मेरी गोद में है। वाह मोहम्मद, वाह अलिया, वाह फातिमा। वला लनतुल्लाहि वअलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युहुम मुनक़लिबुन यनक़लिबून। इलाही बेहक़ ज़हरा व वालिहा व बनीहा, परवरदिगारा हमारे ज़िक्र खैर को कबूल फरमा। मालिक मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमको आखिरी दम तक के मोहब्बत अहले बैत में साबित कदम रख। परवरदिगारा मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जहाँ जहाँ भी शिया में हज़रत करवार है, इनकी जान और माल और इज्जत और आबरू और नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता शब जुमा है, जितने भी मरहूम मोमिनीन और मोमिनात हैं उनकी रूहों के दर्जात को बुलंद से बुलंद कर फरमा। परवरदिगारा ज़ुल्म अपनी हदों तक पहुँच रहा, ज़ुल्म और ज़ालिमीन के खात्मे के और करबला वालों के खून के इंतकाम हमारे बाल सरकार के ज़रूर में ताजील फरमा और हमारा शुमार उनके आवाज़ और सार में कर मातम